الیکشن 2002 کا دور مشکل دور تھا. عمران کے پاس اسلام آباد میں پارٹی کے دفتر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے, لہٰذا یہ دفتر ختم کر دیا گیا. میر صاحب آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک انٹرنیشنل پلیئر تھا, کرکٹر تھا, اور ایک بڑے خاندان میں بیاہ ہوا آدمی تھا. کیا اس کے پاس ایک دفتر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے؟ دیکھیں میں تو اس وقت اسلام آباد میں اس کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا. اس نے جو اس کے پاس تھا نا وہ ہسپتال میں دے دیا تھا, اور پلاٹ بھی دے دیا تھا, اور بھی بہت سی چیزیں دے دی تھیں. اور پارٹی چلانے کے لیے واقعی اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اور اس بات سے تو آج کل عمران خان کا بہت بڑا دشمن ہے اکبر ایس بابر, وہ بھی انکار نہیں کرے گا, کیونکہ اکبر ایس بابر بھی ان دنوں میں چندے مانگ رہا ہوتا تھا. اور سم ٹائمز جو ہیں وہ خان صاحب جو ہیں ان کو اپنا پیسے جو ہے نا وہ خرچے پورے کرنے کے لیے باقاعدہ وہ لوگوں سے ادھار لیا کرتے تھے. تو میں ان چیزوں کو جانتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے یہ کامیابی مسلسل جدوجہد سے حاصل کی ہے, شارٹ کٹ نہیں لگایا. یہ میں نے کہا ہے. سچ بولنا منع ہے. سر یہ آپ کا ہے, خان صاحب تنقید کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کا کالم ہے, اس میں آپ نے یہ لکھا ہے یہاں پہ 22 سال کی سیاسی جدوجہد کے بعد آج عمران خان الیکشن میں اکثریت حاصل کر چکے ہیں. جمائمہ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان نے اپنی انتھک محنت سے 2002 میں پوچھے گئے سوال کا جواب دے دیا ہے. عمران خان نے یہ کامیابی مسلسل جدوجہد سے حاصل کی ہے, شارٹ کٹ نہیں لگایا. کچھ سمجھوتے ضرور کیے ہیں, الیکشن میں دھاندلی کا شور بھی ہے, لیکن یہ شور تو خود عمران خان مچاتے رہے. دس از یور رائٹنگ. ہم یہاں سے سوال کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح اب بات کلیئر ہوگی نا. ہاں تو ظاہری بات ہے 1996 سے لے کے 2018 تک میں دیکھ رہا تھا کہ وہ الیکشن بھی لڑ رہا ہے, جلسے بھی کر رہا ہے, جلوس بھی کر رہا ہے. تو شارٹ کٹ تو نہیں لگایا اس نے, لیکن میں نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کچھ سمجھوتے بھی کیے ہیں. وہ ہم سمجھوتوں کی بات کر رہے ہیں آپ سے. تو 2018 میں تو سمجھوتا کر کے پرائم منسٹر بنے تھے نا. وہ کیا سمجھوتا کیا؟ سمجھوتا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی, اور ان کو جو انڈیپینڈنٹس تھے وہ جہانگیر ترین کے ذریعے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دیے تھے, اور وہ بھی میرے سامنے کا واقعہ ہے. نہیں سنی سنائی بات کر رہے ہو یا اس میں کوئی حقیقت؟ میں خود بنی گالہ میں موجود تھا جب ایک مجھے کسی نے بتایا کہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمبر پورے ہونے والے ہیں. نمبر پورے نہیں نہ ہو رہے تھے خان صاحب سے, تو میں دوڑ کے بنی گالہ پہنچ گیا. میرا کیا اتنا ہی کام تھا, میں ادھر جا کے بیٹھ گیا. میں چائے پینی شروع کر دی. اب میں ادھر سے اٹھ ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں تنوں کو کوئی اور کام نہیں ہے. میں کہا نہیں, مجھے اور چائے پلاؤ, اور چائے. اس دوران میں جناب دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے گلے میں وہ ڈالا ہوا ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا, اور 10-15 بندے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو میں گننے بنی گالا میں کہا اون چودھری یہ ایم پی ہیں کہ ایم این اے ہیں؟ تو اس نے کہا ایک جو ہے وہ کوچ میں ایم پی ہیں, پچھلی کوچ میں ایم این اے ہیں. 2 کوچیں بھر کے لے گئے؟ تو وہ جہاز میں ان کو لایا گیا تھا. جہاز میں لائے 2 کوچیں لے گئے؟ 2 کوچیں بھر کے لے آئے وہ, اور ادھر بھی پورے کر دیے نمبر اس کے قومی اسمبلی میں بھی, اور ادھر بھی پورے کر. اب جہانگیر ترین صاحب کو تو میں بڑا پرانا جانتا ہوں نا. تو میں نے پھر جب ترین صاحب جا رہے تھے تو میں آگے ہوا, میں کہا ترین صاحب السلام علیکم, آپ نے اپنی اسائنمنٹ پوری کر دی؟ ہمیں دیکھو میں نے تو اسائنمنٹ پوری کر دی. اسائنمنٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اب دیکھیں نا, وہ میں نے اس کو کہا اسائنمنٹ پوری کر دی اور اس نے کریڈٹ لے لیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ اسائنمنٹ سے کیا مراد ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ کس اسائنمنٹ کے حوالے؟ اسائنمنٹ ان کو دی ہوگی نا, جنرل باجوہ نے یا فیض صاحب نے دی ہوگی. حامد, عمران خان کا حشر نواز شریف سے مختلف نہیں ہوگا, آپ نے لکھا. یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب عمران خان اقتدار میں تھے. عمران خان کے حشر کا اندازہ ان کے کس مخصوص عمل کی بنا پر آپ نے لگایا؟ میں نے عمران خان صاحب کے انجام کے بارے میں صرف لکھا نہیں بلکہ ان کو مل کے بتایا. جس دن جنرل باجوہ نے میرے سمیت 3-4 صحافیوں کو آرمی ہاؤس میں بلا کے, کون تھے صحافی؟ چھوڑے نا اب بیچارے, وہ اگر نہیں نام بیچارے ہیں وہ, یعنی جن کو جنرل باجوہ بلائے وہ بیچارے ہیں. آپ بیچارے لوگوں میں سے ہو. مالک صاحب تھے, کاشف عباسی صاحب تھے, اور ندیم ملک صاحب تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے عجیب بہت سی وہاں پہ باتیں کی. اس میں جب انہوں نے کہا نا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, یہ جنرل باجوہ نے کہا, ہاں, اور اس کے خلاف ہمیں آپ کی مدد چاہیے. تو میں نے ان کو کنفرنٹ کیا. میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں جانتا تھا, بلکہ میں اس کا کرٹک تھا اس وقت بھی, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایز چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ایسے فیصلے کیے جس سے میڈیا کو بہت نقصان ہوا.
لیکن میں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ جی یہ وہ جج ہے کہ میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ میں اس سے پیپلز پارٹی ناراض ہوئی, کوئٹہ میں جب بم دھماکہ ہوا اس کی اس نے انکوائری رپورٹ لکھی تو اس سے نون لیگ ناراض ہو گئی, فیض آباد دھرنا کیس میں اس آدمی سے آپ ناراض ہو گئے ہیں, تو آپ اس کے کیوں خلاف ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے. میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لیے خلاف ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ میں اس نے ISI کا اور فوج کا جو رول ہے اس کو کرٹیسائز کیا ہے, تو یہ آپ کام نہ کریں. میٹنگ جب ہماری کنکلوڈ ہو رہی تھی, کافی لیٹ نائٹ چلتی رہی, تو کہا گیا جی کہ صبح آپ کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہے اور آپ پرائم منسٹر کو بتائیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ایک یہ بھی ایشو تھا اور ایک عثمان بزدار. کون بندہ ٹھیک نہیں؟ قاضی فائز صاحب ٹھیک بندہ نہیں ہے. آپ چاروں سے یہ توقع کر رہے تھے جنرل باجوہ کہ آپ پرائم منسٹر کو جا کے یہ بتائیں گے. ہاں اچھا, جب میں اب نکل رہا ہوں تو مجھے اور بزدار کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ بزدار کرپٹ ہے, پیسے کھاتا ہے اور عمران خان جو ہے اس کو چاہیے اس کو نکال دے. اس ایشو پہ ہم اس سے اتفاق کرتے تھے جب انہوں نے یہ کہا, بلکہ باجوہ صاحب کے پاس کوئی ویڈیو بھی تھی وہ بھی دکھا رہے تھے وہ. تو میں نے کہا جی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے وزیر اعظم سے کہیں کہ تمہارا چیف منسٹر کرپٹ ہے, نہ ہی آپ کا کام ہے. یہ پرائم منسٹر جو جانے اور اس کا چیف منسٹر جانے. ہاں ہم یہ تنقید کر دیں گے, یہ ویڈیو آپ مجھے فارورڈ کر دیں, میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا. انہوں نے وہ فارورڈ نہیں کی. جب ہم نکل رہے تھے تو مجھے کہا گیا جی کہ کل صبح آپ کی 10 بجے میٹنگ ہے. اب اس وقت رات کا 1:30-2 بجا ہوا. یہ کس نے آپ کو پیغام دیا؟ ان کے ساتھ جو سٹاف کے لوگ تھے. پریزیڈنٹ نہیں, آرمی چیف کے سٹاف نے آپ کو بتایا کہ آپ کل مل رہے ہیں. اچھا, ہم چپ کر کے باہر آ گئے. باہر آ کے میں نے کاشف واسی سے کہا بھائی میں تو نہیں جانا پرائم منسٹر کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تسی بھی فون بند کر دو میر صاحب, تو میں بھی فون بند کر. اب ہم دو پکے ہو گئے کہ جی ہم تو نہیں جا رہے. ہم گھر جا کے سو گئے, فون بند کر دیا. اور صبح اٹھے تو جب میں نے اٹھا تو میں نے دیکھا مسڈ کال بہت آئی ہوئی ہیں. یوسف بیگ مرزا, وہ اس زمانے میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے تھے. تو میں نے کال بیک کی تو کہتے ہیں آپ نے آنا تھا. میں کہا جی ہم نے تو نہیں آنا تھا کیونکہ آپ کے دفتر نے تو اطلاع نہیں کی. تو انہوں نے کہا کسی اور دفتر نے بھی اطلاع نہیں سی کی تھی. میں نے کہا جی کون سے دفتر نے؟ انہوں نے کہکا لگا دیا. انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں آیا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کا یہ جو آبزرویشن ہے یہ تو اب عمران خان کے حشر سنیں نا, میری بات تو سن لیں. ہاں, اب میں نے کالم لکھ دیا, جنگ میں کالم چھپ گیا کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ابھی ریفرنس نہیں آیا اس کے خلاف. میں نے کالم لکھ دیا اس کے خلاف سازش ہونے لگی ہے. تو کالم جب چھپ گیا تو مجھے عمران خان صاحب نے بلا لیا. اچھا آپ کو پتہ وہ اردو کالم نہیں پڑھ سکتے. ان کو وجہ مجھے نہیں پتا, وہ ان کو بتایا جاتا ہے, اس وقت تو نہیں پڑھ سکتے تھے. تو میں گیا تو ان کے سامنے نا فائل پہ میرے کالم کی سمری پڑی ہوئی تھی. کالم کی کٹنگ لگی ہوئی تھی, انگریزی میں 6 لائنوں کی سمری بھی تھی. تو مجھے کہتے ہیں یار تم نے لکھا ہے کہ میں قاضی فائز کے خلاف. میں نے تو کچھ نہیں کرنا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں اکانومی جو ہے اس کو سنبھالوں یا میں ججوں سے لڑوں. تو میں نے کہا جی آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا نا کہ پھر اس جج کے خلاف آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے. تو مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایشورنس دیتا ہوں حامد, میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں قاضی فائز کے خلاف کوئی سازش نہیں کروں گا, میری پریورٹیز یہ اور ہیں. لیکن ریفرنس اسی نے بھیجا. ٹھیک ہے, 3-4 دن گزرے, میں اپنا بڑا سیٹسفائی ہو کے واپس آ گیا. 3-4 دن گزرے تو مجھے جناب ایک فون آیا کہ جی قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہو گیا, کسی جرنلسٹ نے کیا ہے, آپ کو کاپی چاہیے؟ میں کہا ہاں جی بھیج دیں. کاپی آئی, میں نے پھر کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا جی وہ یار اصل میں کیا کرتے جی, پریشر ہی بہت تھا. تب میں نے کہا عمران خان گیا کہ عمران خان جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ججوں سے لڑنا ہے, تم نے میڈیا سے لڑنا ہے, تم نے اس سے لڑنا ہے, تم نے اس سے لڑنا ہے. اب اس چکر میں عمران خان جو ہے وہ بجائے کہ ڈکٹیشن لینے سے انکار کرے, وہ اس کو 10 باتیں کہی جاتی تھیں, وہ 8 مان لیتا تھا, 2 نہیں مانتا تھا. اور اس میں وہ بارگیننگ پوزیشن لے کے تو وہ اپنی بھی فرمائشیں پوری کروا دیتا تھا. شہباز شریف کو اندر کرو, زرداری کو اندر کرو, فلانے پہ مقدمہ ڈال دو, فلانے پہ مقدمہ ڈال دو, میر شکیل الرحمان کو اندر کرا دو. یہاں تک کہ خان صاحب کی فرمائش پہ علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا.